پڑھانا انتہائی مقدس فریضہ ہے۔ جو لوگ اس سے منسلک ہوتے ہیں وہ انتہائی قابل احترام ہوتے ہیں۔ بات چیت اور ابلاغ ایک صلاحیت ہے، یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ بات سمجھانا ایک فن ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ترقی پذیر ممالک میں سمجھا جاتا ہے کہ ہر پڑھا لکھا شخص استاد کا کردار ادا کر سکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تدریس کا تعلق تعلیم کے ساتھ نہیں بلکہ سمجھانے کی صلاحیت کے ساتھ ہے۔ ممکن ہے کہ ایک بندہ زیادہ پڑھا لکھا ہو لیکن اس میں سمجھانے کی صلاحیت نہ ہو، اور کوئی کم پڑھا لکھا ہو لیکن اس کی سمجھانے کی صلاحیت بہت اچھی ہو۔ سمجھانے کی صلاحیت پڑھانے میں بہت معاون ہوتی ہے۔ جس کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے لائق طالب علم ہے یا نالائق۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ میں اپنی صلاحیت سے نالائق کو بھی لائق بنا سکتا ہوں۔ ایک سمجھدار استاد بھانپ لیتا ہے کہ مجھے اپنے طالب علموں کو کیسے سکھانا ہے اور سکھانے میں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر میرے شاگرد زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، مجھ سے انسپائر ہو رہے ہیں، تو انہیں کیسے احترام اور بات چیت میں تمیز کرنا سکھانا ہے، کون سی بات کہاں اور کس انداز سے کرنی ہے۔ ہر استاد کے ٹولز میں یہ پہلے سے طے ہونا چاہیے کہ اس کا انداز تکلم، اس کی نشست و برخاست یا اس کے بولنے کا انداز کیسا ہوگا، وہ کتنا رابطہ رکھے گا۔ بہترین سکھانے کا طریقہ وہ ہے جس میں شاگرد کو ڈر ہو کہ کہیں استاد مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ شاگرد یہ سمجھے کہ میرا اپنے استاد کے ساتھ اچھا تعلق ہے، کہیں میں ایک اچھے استاد کو گنوا نہ دوں۔ اگر یہ چیزیں مد نظر رکھی جائیں تو شاگرد کسی بھی قسم کی غلطی کرنے سے اجتناب کرے گا۔ اچھے استاد کے نزدیک شاگردوں کے معاملے میں پسند اور ناپسند نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ مخصوص شاگردوں پر توجہ دیتا ہے، اور اگر کبھی اس کی پسند ناپسند ہو بھی تو اس کا اظہار نہیں کرتا، کیونکہ یہ بچوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ بہت سے لوگ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں لیکن ان کے مزاج، اطوار، عادات اور اخلاق پڑھانے والے نہیں ہیں۔ وہ اپنے آپ کو تدریس کے مطابق نہیں ڈھالتے، تدریس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، جس کے نتیجہ میں کچھ بچے سیکھ پاتے ہیں اور کچھ نہیں۔ سیکھ نہ پانے کی وجہ سے بعض بچے ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے استاد کی عزت بھی نہیں کرتے۔ جس طرح انسان پیسہ کماتا ہے اس طرح عزت بھی کمانی پڑتی ہے۔ ایک اچھا استاد عزت کمانے کے لیے اپنے آپ کو تدریس کے مطابق ڈھالتا ہے۔ استاد ایک باغبان کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے باغبان بیج بوتا ہے، اس سے پودا نکلتا ہے اور وہ پودے کو پانی دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور بالآخر وہ ایک تن آور درخت بن جاتا ہے۔ لوگ اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر اس کا پھل کھاتے ہیں۔ اگر درخت کا پھل کڑوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ درخت کی دیکھ بھال میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ ایک اچھے استاد کے لگائے ہوئے پودوں کی چھاؤں میں زمانہ بیٹھتا ہے۔ ان کی سب سے بڑی کمائی ان کی اجرت نہیں بلکہ ان کی عزت ہوتی ہے۔ استاد بغیر کردار کے بہت خطرناک انسان ہے، کیونکہ تدریس میں سب سے پہلے سوچ بنتی ہے، پھر نظریات بنتے ہیں جس سے رویے تشکیل پاتے ہیں اور عمل جنم لیتے ہیں، اور پھر نتائج سامنے آتے ہیں۔ آنے والے وقت کے نتائج میں کہیں نہ کہیں استاد کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ ایسا استاد جس کے پاس کردار اور حیا نہ ہو وہ استاد کہلانے کے قابل نہیں۔ ہر تعلق میں فاصلہ ہوتا ہے اور اسی فاصلے کی خوبصورتی سے رشتوں میں تقدس قائم رہتا ہے۔ استاد اور شاگرد کے درمیان بھی ایک فاصلہ حیا اور احترام کا ہوتا ہے۔ اگر یہ فاصلہ ختم ہو جائے تو نہ صرف شاگرد استاد کی باتوں کی پیروی چھوڑ دیتا ہے بلکہ اس فریضے کو بھی بہت نقصان پہنچتا ہے۔ تمام اساتذہ غلط نہیں ہوتے، صرف چند ایسے لوگوں کی وجہ سے اس پیشے پر حرف آتا ہے۔ استاد مرد ہو یا عورت، ان کا ہر انداز، جیسے بات چیت اور لباس ایسا ہو کہ شاگرد ان کا احترام کریں۔ ہمارے ملک میں تدریس کو اتنی عزت نہیں دی جاتی، اور بڑا ستم یہ ہے کہ اس فریضے سے منسلک لوگ بھی عزت نہیں کرواتے۔ اس شعبے میں آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھا کر عزت کرواتے ہیں۔ اس پیشہ میں آتے ہی عزت ملنا ممکن نہیں۔ عزت کروانے کے لیے کسی لالچ اور غرض سے عاری ہو کر بے لوث کام کرنا پڑتا ہے، کچھ عرصہ نتائج کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تدریس سے منسلک شخص میں استاد والا کردار لازمی ہونا چاہیے۔ ایک اچھا استاد بننے کے لیے اپنے اندر صلاحیتوں کے ساتھ کردار بھی بنانا پڑتا ہے۔ ایک اچھا استاد اپنے اصول و ضوابط کا پابند
بلند ہوتا ہے۔ پاکستان کی نسبت دیگر ممالک میں اساتذہ کی عزت زیادہ ہے۔ وہاں بنائے ہوئے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا کیا جاتا ہے، جیسے ایک شخص کسی دوسرے کو مخاطب کرنے کے لیے سر کا لقب استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ سسٹم کی ہی بدولت ہے، لیکن ہمارے ہاں سسٹم کو چلانے کے لیے کوئی باقاعدہ نظام موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے کچھ پیشے دب گئے ہیں اور کچھ زیر عتاب آ گئے ہیں۔ تدریس بھی انہی میں سے ہے۔ آج ستم یہ ہے کہ ایک علاقے کے ڈی سی او کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کے ذریعے ایک استاد کا کسی بھی جگہ تبادلہ کر سکتا ہے، لیکن ایک قابل استاد کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں کسی بھی شخص کی بطور استاد بھرتی کے وقت یہ پرکھنا انتہائی ضروری ہے کہ اس میں پڑھانے کی صلاحیتیں کتنی ہیں، کیونکہ ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا۔ کوئی ڈگری رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ پڑھا بھی سکتا ہے۔ بھرتی کرتے وقت پڑھانے کی صلاحیت کو چیک کیا جانا چاہیے تاکہ اس شعبہ میں پڑھانے سے عاری نظر آنے والے افراد شامل نہ ہو سکیں۔ جب استاد کو پڑھانا نہ آتا ہو تو پھر سامنے بیٹھی کلاس بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ گورنمنٹ کے ٹریننگ ادارے بھی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ استاد کو قابل بنا سکیں۔ بعض دفعہ بڑی سیٹوں پر بیٹھے قابل لوگ بھی سمجھا نہیں پاتے، کیونکہ سمجھانا ایک فن ہے، اس کا تعلق ڈگریوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایسا فن ہے جس کو سیکھا بھی جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ اداروں کی نسبت پرائیویٹ اداروں میں زیادہ بچے کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ پرائیویٹ اداروں کی اپنے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی سوچ ہے۔ وہ وہی استاد رکھتے ہیں جو پڑھانے والا اور محنت کروانے والا ہو۔ اس کے مقابلے میں گورنمنٹ اداروں میں اتنا اچھا نہیں پڑھایا جاتا۔ اس کی وجہ پڑھانے اور پڑھنے والوں کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ صرف وقت گزار رہا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ اداروں میں صرف چند اساتذہ ایسے ہیں جو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ گورنمنٹ اداروں نے اپنے لوازمات کو پورا رکھا ہے، لیکن معیاری تعلیم کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اس بارے میں گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ پالیسیاں نہ ہونے کی وجہ سے پچھلے کچھ سالوں میں پرائیویٹ اداروں کا ایسا سیلاب آ گیا ہے جس کے نتیجے میں وہ تعلیم جو مفت ہونی چاہیے تھی بکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ اساتذہ کرام جو تعلیمی اداروں میں پڑھا رہے ہیں، خواہ وہ گورنمنٹ کے ادارے میں ہیں یا پھر پرائیویٹ، اگر وہ تدریس کے قابل نہیں ہیں تو انہیں چاہیے کہ تدریسی مہارتیں سیکھ لیں یا اپنی دلچسپی کا کوئی اور کام شروع کر لیں۔ پڑھانا ایک مقدس کام ہے، یہ احترام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی انسان کو پڑھانا چاہیے جس کو پڑھانا آتا ہے، جس کا کردار پڑھانے والا ہو اور جس کی شخصیت پڑھانے کے لائق ہو۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب گفتگو سے لیا گیا ہے۔